فیصلوں میں حضور کو حاکم بھی مانتے ہیں، لیکن جب اللہ کی توحید کا اعلان کیا، جب لوگوں کو راہ راست اور راہ حق کی طرف بلایا تو یہ سارے مخالف ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے سقے عزیز بھی کتنے دل آزار جملے بولتے ہیں، تباً لک ہنالک سائر الیوم الہٰذا جمعتنا۔ یہ رشتے میں سکا چچا بولتا ہے۔ اللہ اکبر، مشکلیں صحیح، تکلیفیں صحیح، سماجی مقاطعہ ہوا، سوشل بائیکاٹ ہوا۔ شاب ابی طالب کے 3 سال کس کٹھن حالات میں حضور اور حضور کے غلاموں نے اور خاندان والوں نے کاٹے، حتیٰ کہ درختوں کے پتے کھا کھا کے گزر اوقات ہوتی تھی۔ معاہدہ لکھ کے کعبۃ اللہ کے ساتھ لٹکا دیا گیا، اور یہ اتنے سنگ دل ثابت ہوئے کہ باہر سے کوئی تجارتی قافلہ آتا جس کے پاس اغذیہ ہوتی، کھانے پینے کی اشیاء ہوتی، تو ان کو ادھر جانے نہ دیتے، مبادا کہیں یہ خرید نہ لیں۔ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ بھوک سے دم توڑ جائیں، اور نیا دین جو لے کر کے آئے ہیں وہ شاب ابی طالب میں اس گھاٹی کے اندر ہی اپنے آخری دن پورے کرے۔ لیکن جس کو اللہ نے سر بلند کرنا ہو، عزت دینی ہو، جس دین کو پوری دنیا کے اوپر غالب ہونا تھا، اس کو کون روک سکتا تھا؟ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے محنت، تندہی، کوشش اور کد و کاوش کے ذریعے لوگوں تک پیغام حق کا ابلاغ کیا۔ سب سے پہلے حضور کی اہلیہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ایمان لاتی ہیں۔ حضور علیہ السلام کے قریبی دوست، گہرے دوست حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لاتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ نو عمر ہے، لیکن سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں جان و دل فدا کروں گا حضور آپ پہ۔ حضرت بلال حبشی اسلام لاتے ہیں۔ حضرت عمار ابن یاسر، حضرت سمیہ، حضرت یاسر اسلام لاتے ہیں۔ 38 لوگ ایک ایک کر کے اسلام میں داخل ہوئے۔ کفار تو چاہتے تھے کوئی دوسرا شخص ان کے ساتھ کھڑا نہ ہو، تو جب 38 لوگ حضور کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو ان کے لیے بڑا اذیت ناک لمحہ تھا کہ یہ تحریک جس کو ہم روکنا چاہتے ہیں یہ پھیلتی چلی جا رہی ہے، لوگ اس کے ساتھ شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور لوگ ان کے لیے محبتیں اور ان کے لیے پیار پیش کرتے چلے جا رہے ہیں۔ عبداللہ ابن جدعان کے گھر کے قریب سے میرے حضور گزر رہے تھے کہ ابو جہل نے دیکھ لیا اور ہاتھ میں نوکیلا پتھر پکڑا اور حضور پہ حملہ آور ہو گیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے کوشش کی کہ الجھاؤ پیدا نہ ہو، لیکن یہ اس بات پہ تلا ہوا تھا کہ حضور کو اذیت دے۔ اس نوکیلے پتھر سے حملہ آور ہو کے حضور کو گہرے زخم دیتا ہے، حتیٰ کہ حضور کے مبارک بدن سے خون بہنے لگ جاتا ہے۔ وہاں سے حضور سین حرم میں پہنچتے ہیں اور اللہ کے حضور سر بسجود ہو جاتے ہیں۔ حضور کے چچا حمزہ بن عبد المطلب ابھی اسلام نہیں لائے تھے، وہ شکار کھیل کے واپس آ رہے ہیں، اور جب وہ شکار کھیل کے آتے تھے تو بڑا اترا کے چلتے تھے۔ انہوں نے سنا کہ 2 لونڈیاں آپس میں بات کر رہی ہیں۔ اس کو پتا ہوتا نا کہ اس کے بھتیجے کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے، تو یہ کبھی بھی ایسی چال نہ چلتا، اس کی ٹوری کوئی اور ہوتی۔ تو رک گئے، قدم خود بخود ٹھہر گئے، رک کے پوچھا کیا ماجرا ہوا؟ کہا تمہارے بھتیجے کو ابو جہل نے مارا ہے اور اس کے نازک بدن سے خون بہتا رہا۔ وہ خاموش تھا، لیکن اس نے جان بوجھ کے زیادتی کی اس پر۔ بس غصے میں بپھر گئے۔ سین حرم کے آس پاس قریش اپنی مسند جمائے بیٹھے ہوتے تھے ٹولیوں کی شکل میں۔ آج امیر حمزہ آئے اور ابو جہل کو تلاش کر کے اپنی کمان کو زور سے اس کے سر پہ مارا، اور اس کا سر پھٹ گیا، اور ساتھ بولے تم نے ہمارے بھتیجے کو لاوارث سمجھا ہے؟ اب اس کے حواری کھڑے ہو گئے، لیکن ابو جہل بڑا کائن شخص تھا، اس نے سمجھا کہ یہ تو اب تنہا ہیں، لیکن لڑائی کی آگ روشن ہوگی تو بنو ہاشم بھی نکل آئیں گے، تو یہ لڑائی لمبی ہو جائے گی۔
تو اس کا سبب میں